باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر، باب الحوائج اے مولا غازی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء في دعائه: إلهي أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة۔ درود پڑھتے مل جل کے محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اذان محترم، معزز سامعین کرام، طلاب ذوی الاحترام، کچھ باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی گوش گزار کرنی ہے، اور بس اصل بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، مقدمتاً اس کے لیے ایک دو بات اور اپنی زحمت کو میں تمام کروں گا، علماً کہ آپ حضرات روزے سے ہیں تو زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے ایک دار بلا ہے، ایک امتحان کی جا ہے، اور گاہے بگاہے انسان اس دنیا میں کسی غم، کسی درد، کسی شدت سے دوچار ہوتا ہے، اور روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ دنیا انسان کے لیے دار امتحان اور دار بلا ہے۔ عقل انسانی اس بات کا حکم دیتی ہے، اور ہم خود اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے انسان کی، کسی ایسے قریبی انسان کی کہ جو ہمارا مونس بنے، جو ہمارا ہمدم بنے، جو ہمارا ناصر بنے۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں، ہماری عقل اور ہم اس بات کو احساس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اس دنیا میں جب بھی آپ کو کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ قریبی کو تلاش کرتے ہیں کہ جو آپ کی مدد کرے، جو آپ کا معین ہو، جو آپ کا ناصر ہو۔ آپ اس دنیا میں تلاش کریں، آپ کو اگر کسی مصیبت کا وقت آیا، کوئی پریشانی آئی، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائیں گے، والدین سے کہیں گے، والدین آپ کی مدد کریں گے۔ یہاں پہ بھی اگر نہ ہو پایا تو اپنے دوست سے کہیں گے، اپنے احباب سے کہیں گے، اپنے اعزاء اور اقربا سے کہیں گے۔ جس کے پاس بھی جائیں گے آپ مدد لینے کے لیے، یہ جس کے پاس بھی جائیں گے آپ یہ گمان کرتے ہوئے، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ وہ آپ کا قریبی ہے، آپ کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، مدد کرے گا، لیکن ان کی امداد میں، ان کی مدد میں، ان کی نصر میں دو چیزیں آپ کو ملے گی۔ وہ کیا؟ ایک یہ کہ ان کی مدد آپ کے لیے محدود ہوگی، اور دوسری بات، وہ مدد کرنے والے آپ کے لیے فانی ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں مشکل آئی ہے، مدد طلب کرنے کے لیے اپنے احباب کے پاس آ گئے، آپ کے احباب جب آپ کی مدد کریں گے تو ممکن ہے کہ ایک مقام ایسا آئے جہاں پر آپ کے احباب کہیں بس میں یہیں تک آپ کی مدد کر سکتا تھا، اس کے آگے میری کوئی مجال نہیں ہے، تو ان کی مدد محدود ہوئی۔
اور اس کے بعد آپ کا دوست، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ممکن ہے کہ ایک وقت وہ آپ کو داغ مفارقت دے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ خود اس وقت محسوس کریں، ان کی کمی محسوس کریں، اور آپ کو کوئی مدد کرنے والا اس وقت نہ ملے۔ تو جتنے ہم جن کو قریبی جان رہے ہیں، ہم جن کے پاس مدد لینے جا رہے ہیں، ان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، وہ ہمارا ان کی مدد کا جو میدان ہے، ان کی مدد کا جو تعلق ہے، ان کی مدد کی جو مجال ہے وہ محدود ہے، اور دوسری یہ کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم پریشان حال ہو کر کے، اب یہاں پر انسان پریشان ہو کر کے بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اس دنیا میں جب بھی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہے، کسی ایسے قریبی کی ضرورت ہے، کسی ایسے معین کی ضرورت ہے کہ جس کی مدد، جس کی نصر لافانی ہو اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، وہ اس کی مدد غیر محدود ہو اور وہ لا فانی ہو، وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ ہمارا ساتھ دے۔ جب ہم ایسا کوئی مددگار تلاش کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی ملتا نہیں، پریشان ہو کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو بس اس انسان سے میں سوال کروں گا، بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ متحیر کیوں ہیں؟ تو ہمیں یہی جواب دے گا، مجھے ایسی مددگار کی تلاش ہے کہ جس کی مدد غیر محدود ہو اور وہ ذات لا فانی ہو۔ میں کہوں گا بھائی یہ پریشانی تمہاری اللہ کے فرمان سے اور اللہ سے دوری ہونے کی بنا پر ہے۔ کہ وہ کہے گا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ارے تمہیں قرابت داروں کی ضرورت ہے، تمہیں کسی قریبی شخص کی ضرورت ہے، تمہیں کسی قریبی مددگار کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سے، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تمہارے شہرک سے، تمہارے شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے۔ وہ اللہ جو تمہاری بنسبت تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اب اگر مدد کے لیے جانا چاہیے، اب اگر کہیں سوال کرنا چاہیے مدد کے لیے تو اسی اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات لا فانی ہے اور اللہ کی مدد کا دائرہ غیر محدود ہے۔ وہ ہماری ہر صورت میں مدد کرے گا، وہ ہمیں کبھی یکو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، پہلی منزل ہماری یہ تھی کہ اس دنیا میں جب کوئی مشکلات آتی ہے تو ہمیں مشکل میں ضرورت ہے ایسی مددگار کی کہ جس کی مدد لا فانی ہو اور جو ہماری غیر محدود طریقے سے مدد کر سکے۔ ہم پہنچے اللہ تک، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچنا چاہے تو پہنچے کیسے؟ کسی عام انسان تک پہنچنا ہو، کسی عام مددگار کی طرف پہنچنا ہو، کسی عام اعزاء اور اقربا کے پاس پہنچنا ہو تو ہم پیدل چل کے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم مدد لینے جا رہے ہیں وہ صاحب جسم ہے، وہ جسم رکھتا ہے، اس کا ایک حیز ہے، اس کا مکان ہے، اس کی جہت ہے، ہم اس تک جا سکتے ہیں، اس سے مباشرتاً سوال کر سکتے ہیں، اس سے اپنی حاجت کہہ سکتے ہیں، اس سے اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ اللہ کے حیز ہے، نہ اللہ کی جہت ہے، اللہ سے مباشرتاً تعلق بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تک پہنچے کیسے؟ اللہ تک اب ہم پہنچے کیسے؟ پھر انسان یہاں پر آ کر پریشان ہوا۔ جب پریشان ہوا تو میں پھر کہوں گا قرآن کی طرف جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی طرف پہنچنا کیسے ہے، اللہ تک جانا کیسے ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنا کیسے ممکن ہے۔ آواز قرآنی آئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہو تو تم اللہ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا میں وسیلہ تلاش کرو تب اللہ تک پہنچو گے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ منزل یہاں تک آ کر کے رکی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ وسیلہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار نبھاتا ہے، دنیا کی بھی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی۔ کیسے؟ آپ وہ راہ اختیار کریں کہ جو اللہ تک آپ کو پہنچاتی ہو، اور ان لوگوں کو وسیلہ بنائیں کہ جو اللہ کو، آپ اپنے اعتقاد میں،
آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ذات ہمیں اللہ تک پہنچائے گی، اور بن نتیجہ وہ وسیلہ، وہ ذات یا جس کو آپ ذریعہ، جس کو یہ رابطہ قرار دے رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک نہیں غیر اللہ تک پہنچا دے۔ اگر وہ آپ کو غیر اللہ تک پہنچا دے تو بتائیں آپ کی دنیا کامیاب ہوگی؟ آپ کی آخرت کامیاب ہوگی؟ بالکل نہیں، آپ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو یہ انتخاب انسان کو اس دنیا میں اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، وہ وسیلہ ایسا ہو کہ جو اس کی زندگی کو کامیاب بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، کیوں اس وسیلے کا انسان کی اخروی زندگی میں بھی اور اس دنیا میں بھی اہم کیوں ہے؟ بس میں جلدی سے یہ بات کہتے ہوئے گزر جاؤں، آپ طلبہ ہیں اور میری اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے انتخاب پر جس کو وہ اپنا خلیل بنائیں گے، ان کے خلیل بنانے جانے پر قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے اور یہی کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا وخلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ اور دوسری جانب کچھ لوگ یہ بھی ہوں گے کہ یہ بھی کہیں گے کہ یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش کہ میں ابو تراب کا چاہنے والا ہوتا۔ تو قیامت کے دن دونوں لوگ رہیں گے، یعنی لوگ رہیں گے کہ جو اپنے خلیل اور اپنے رہنما اور اپنا وسیلہ جب جن کو بھی اس دنیا میں بنائیں گے تو اس دنیا میں جانے کے بعد وہ افسوس کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو افسوس نہیں بلکہ ان کے لیے آرام ہی آرام اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو انسان کو اس دنیا میں وسیلہ وہ کامیاب وسیلہ انسان تلاش کیسے کرے؟ دیکھیں، اگر آپ وسیلہ بنا رہے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس کے لیے آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، ایک یہ کہ جس کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ان دونوں میں ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں، جس کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اور جس کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، ان دونوں میں ربط ہونا بہت ضروری ہے، تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ربط نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہوگی، مناسبت نہیں ہوگی تو آپ کا وسیلہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس دنیا میں کسی ماہر قلب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ اسی سے جا کر کے پوچھیں گے کہ جس کا تعلق ڈاکٹر سے ہو، جس کی نسبت ڈاکٹروں سے ہو، جو ان کو جانتا ہو، جو ان کو پہچانتا ہو، جو کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہو، تب وہ جا کر کے آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کو جانا ہے کسی ماہر قلب ڈاکٹر کے پاس تو فلاں کے پاس جائیے۔ تو وسیلہ بنانے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ جس کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اور جس کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، دونوں میں مناسبت ہونا ضروری ہے، دونوں میں تعلق اور ربط ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے، آپ وسیلہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا، جب اللہ کے لیے آپ وسیلہ بنا رہے ہیں تو وسیلہ بنا، جس کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ سے اس کی مناسبت ہے کہ نہیں، اللہ سے اس کا ربط ہے کہ نہیں، اللہ سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں۔ کیسے تلاش کریں؟ کہا اللہ عالم ہے تو اب وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جس کی ہتھیلی میں کل کائنات کا علم ہو۔ اللہ قادر ہو تو وسیلہ ایسی ذات بنے جس کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے اور سورج پلٹائے۔ اللہ مالک و موت و حیات ہو تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کر سکے۔ اللہ حمید ہے تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو محمد ہو۔ اللہ اعلیٰ ہے تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو علی ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو فاطمہ ہے۔ اللہ محسن ہے تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو حسن ہے۔ اللہ قدیم الاحسان ہے تو وسیلہ ایسی ذات بنے کہ جو حسین عطشان ہو۔ اگر آپ کو اللہ کے لیے وسیلہ اس دنیا میں بنانا ہے تو اہل بیت کی طرف جائیے۔ اہل بیت ہی ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ اللہ کو اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں تو وسیلہ آپ کا ایسا ہو کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ 2 باتیں شروع میں نے کیا کہا تھا؟ دنیا امتحان اور کرب کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے لیے تقاضا کیا بنا؟ احتیاج الی القریب،
احتیاج الی الناصر، کوئی ہماری مدد کرنے والا، مدد ملا اللہ، جب اللہ مددگار مل گیا پھر دوسرا مرحلہ احتیاج الی الوسیلہ، اللہ تک پہنچنا مباشرتاً ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم کیسے پہنچیں گے؟ وسیلے کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ وسیلہ میں یہ آیا کہ وسیلہ وہی ذات بنے کہ جن کا ربط اللہ سے ہو، جو مظہر صفات خدا ہو، ورنہ آپ غیر اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور بس آخری بات، اور میں اپنی بات کو تمام کروں گا، جس کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا تھا وہیں پر لا کر کے میں اپنی بات انہیں امام حسین کے جملوں پہ ختم کروں گا۔ تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ یہ بنتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، مان گئے کہ دنیا دار کرب ہے، دار بلا ہے، احتیاج اس کے بعد ہمیں کسی ناصر کی ضرورت ہے، ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ بس اس کی ایک مقام عمل میں کوئی مثال، مقام عمل میں کوئی ایک ایسا شخص، کوئی ایسی ذات ہو کہ جو ہمارے لیے نمونہ بنے، جو مشکل کے عالم میں اور مشکل اور کرب اور شدت کی عالم میں یہ کہے کہ بار الہ میرا مرجع، میرا ماوا، میرا ملجا، سب کچھ تو ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بس یہی شخص اور یہی ذات آپ کے سامنے پیش کرنا اور بات کو تمام کرنا۔ ایک درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ اب آئیں، مثال آپ کے سامنے ہے، اور احسن مثال اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں اللہ سے لو کی یا اللہ کے جو صفات ہیں ان کی مظہر کی، تو اس دنیا میں احسن اور اوضح اور فرد جلی اگر کوئی ہے اس کائنات میں اللہ کے تمام صفات کو روشن کرنے والا، واضح کرنے والا، تو وہ گھرانہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ واضح نمونہ، واضح آئیڈیل ہمارے لیے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ تک ہم کو لے جانے والے ہیں۔ اب آئیں، اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام پر جب مصیبت آئی، اہل بیت علیہ السلام پر جب کرب آیا، اہل بیت علیہ السلام جب کسی شدت کے شکار ہوئے تو وہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اب غور سے سنیں، اب بس یہ مثال توجہ سے رکھیے گا، مقدمے جو میں نے مقدمہ میں بات کہی اس کو ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ آپ کے حوالے ہے۔ کہاں ہمیں کوئی ایسی مثال دکھائیے جہاں پر اس دنیا میں انسان شدت سے دوچار ہو، کرب و بلا میں مبتلا ہو، ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہو، اور اس میں صرف اللہ کو یاد کیا ہو، اپنا بھروسہ، اپنا مرجع اللہ کو مانا ہو، اللہ کی طرف پلٹا ہو۔ کہاں ہاں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ کہاں کربلا کے میدان میں آ جائیے، کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، غریب زہرا امام حسین علیہ السلام ہیں، جہاں پر شدت کی گرمی، جہاں گرمی کی شدت ہے، سورج کی حدت ہے، انصار کی قلت ہے اور اعداء کی کثرت ہے، اس کے باوجود بھی تمام چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ہے، اعداء کا بھی گھیرا ہے۔ تمام مصیبت میں جب امام حسین علیہ السلام گھرے ہوئے ہیں، روز عاشور جب اعداء کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا ہے، تو ان تمام مشکلات کے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں دکھایا، کسی کو بھی اپنی امید نہیں بتائی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد یہی کہا، الہی انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدہ۔ بار الہ میرے اوپر مصیبت کا وقت ہے، میرے اوپر امتحان کا وقت ہے، میرے اوپر صبر و بلا کا وقت ہے، میں نے کسی کو اپنی امید نہیں بنائی، میں نے کسی پہ بھروسہ نہیں جتایا، بلکہ میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، بلکہ میں تیری بارگاہ میں دست ادب کو پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، بار الہ تو میری مدد کرنا، اس لیے کہ تو ہی میری امید ہے، تو ہی میرا بھروسہ ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس شدت کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست دعا کو بلند کیا اور کہا، بار الہ تو ہی میری امید، تو ہی میرا بھروسہ، تو میری مدد کر اس شدت کے عالم میں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل تمام حسینیوں کو درس دے گیا کہ آپ کو کبھی شدت یا دنیا میں کرب اور بلا سے آپ اگر دوچار ہوں تو غیر اللہ کے باب کو مت جائیے، غیر اللہ کے باب پہ، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اللہ سے سوال کریے۔ عزیزان محترم، واقعاً کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جتنی بھی قربانیاں یا جتنے بھی مصائب، جتنے بھی آلام امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے ہیں، آپ دیکھیں یہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام مصیبت میں اور کرب میں اپنے معشوق حقیقی، معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کو یاد کر رہے ہیں، وہیں مقاتل کے یہ جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام
جیسے جیسے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے جاتے تھے ویسے ویسے امام حسین علیہ السلام کا چہرہ منور ہوتا چلا جاتا تھا۔ اللہ معلوم شوق اشتیاق تھا یا شوق زیارت تھی کہ محبوب تک پہنچنا ہے، یا اس بات کی جلدی تھی کہ اپنے محبوب حقیقی سے ملنا ہے، یا صبر اور بھروسہ اللہ پر اتنا تھا کہ دنیا میری مخالف ہو جائے لیکن اللہ میرا ناصر ہوگا۔ اور غریب زہرا پر کرب و بلا میں کچھ ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ بڑے مخصوص مقامات ہیں، بس احساسات کی دنیا میں جائیے گا اور اس بات کو احساس کریے۔ میں سرکار وفا ابوالفضل العباس کی شہادت کے 2-3 پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ روایت کے جملے ہیں، مقتل کہتے ہیں کہ جب سرکار وفا ابوالفضل العباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ اب آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تو مقاتل کے جملے ہیں کہ مقاتل کہتے ہیں کہ فبک الحسین بکاء شدیدا حتی ابتلت لحیتہ بالدموع۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسی جناب عباس کا یہ سوال سنا، امام حسین علیہ السلام اس قدر گریہ کیے ہیں، اس قدر گریہ کیا امام نے کہ امام کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اللہ معلوم سبب کیا تھا، ابھی جناب عباس کی شہادت نہیں ہوئی ہے، صرف اجازت مانگ رہے ہیں، امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میری کوتاہ فکر یہ کہتی ہے شاید جیسے ہی جناب عباس اجازت لینے آئے نا، امام حسین کو یہ پتہ چل گیا تھا عباس تم اجازت مانگنے آئے ہو، مجھے پتہ ہے جب تم جاؤ گے سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی، مجھے پتہ ہے جب تم جاؤ گے زینب کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، مجھے پتہ ہے جب تم جاؤ گے اہل حرم بے آسرا ہو جائیں گے۔ اے عباس مجھے پتہ ہے تمہارے جانے سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں اب جاگا کریں گی جو تمہارے رہنے سے چین سے سویا کرتی تھی۔ اے عباس مجھے پتا ہے جب تم جاؤ گے نا تو میں اپنی کمر خمیدہ لیتے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے مقتل میں یہی کہتے ہوئے تمہارے پاس آؤں گا، یا اخی الان انکسر آزاری، بھائی عباس اب تمہارے جانے سے میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے۔ امام کی نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور ہاں یہ منظر پیش بھی آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بس تمام مراحل طے کرتے ہوئے جناب عباس کو ودا کیا۔ جناب عباس مقتل میں آئے، تمام مرحلوں سے گزرتے ہوئے جب جناب عباس نے مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے، امام حسین علیہ السلام آئے ہیں جناب عباس کے پاس۔ جب جناب عباس کے پاس آئے ہیں، جناب عباس کے پاس پہنچے، جناب عباس کا سر صاحب معالی سبتین لکھتے ہیں جناب عباس کا سر امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے زانوں پر ایک بار رکھا، جناب عباس نے سر کو ہٹا دیا، دوسری بار رکھا، پھر زانوں کو اپنے سر کو ہٹا دیا، جناب عباس نے تیسری مرتبہ امام حسین نے جناب عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، جناب عباس نے پھر اپنے سر کو ہٹا دیا۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس ماجرا کیا ہے، تم اپنے سر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ بڑا حساس سا جواب دیا جناب عباس نے، کہا آقا ابھی میں زین سے زمین پر آیا ہوں، میرا آخری وقت ہے، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، آپ نے میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہیں، لیکن یہی کچھ لمحہ بعد جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے تپتا صحرا ہوگا، آپ کا سر مبارک ہوگا، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو آپ کے زانوں کو اپنے سروں پر رکھے۔ ایک دکھیاری ماں ہوگی جو فریاد کرے گی اے شمر میرے بیٹے کو قتل نہ کر، اے میں شمر میرے بیٹے کو ذبح نہ کر، لیکن کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ شمر کا کند خنجر چلے گا، آپ کے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس آخری منزل اور میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جب جناب عباس کی شہادت ہو گئی ہے، میں اپنے استاد محترم سے جملہ سنا تھا مصاحب کا کہ جب جناب عباس کی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے جتنی بھی شہید ہوتے تھے وہ جب خیمے میں واپس جاتے تھے جناب زینب کو پرسہ دیتے تھے، جناب زینب کو خبر شہادت دیتے تھے کہ بہن زینب فلاں میرا انصار شہید ہو گیا۔ جب جناب حر شہید ہوئے، جناب حر کو کہا، جناب حر کی شہادت کی خبر دی۔ جب جناب حبیب میں مظاہر شہید ہوئے تو ان کی بھی شہادت
کی خبر دی، حتیٰ کہ جناب قاسم شہید ہوئے ان کی بھی شہادت کی خبر دی، حتیٰ کہ ان کے دونوں بیٹے شہید ہوئے ان کی بھی خبر جناب زینب کو امام حسین نے دی۔ لیکن جب عباس شہید ہوئے نا، حسین دو زانو کربل کی زمین پر بیٹھ گئے، اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بار الہ، ابھی تک جتنے بھی انصار، جتنے بھی اصحاب، جتنے بھی اعز اور اقربا شہید ہوئے نا، سب کی شہادت کی خبر میں نے زینب کو دی، زینب نے برداشت کر لیا۔ ارے لیکن یہ زینب کے پردے کا محافظ، اہل حرم کی ڈھارس، قمر بنے ہاشم، حسین کے لشکر کا سردار عباس کی شہادت کی باری ہے۔ میں کیسے جا کر کے زینب سے کہوں زینب تمہارا شیر، تمہارا غیور بھائی عباس اب اس دنیا میں نہ رہا؟ زینب کیسے صبر کرے گی؟ اہل حرم کیسے صبر کریں گے؟ سکینہ جس کو بڑی امید تھی میرا چچا پانی لینے گیا ہے، پانی مہیا ہو جائے گا، وہ سکینہ کیسے صبر کرے گی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا وارلا تو جواز محمد وعلی محمد کے ہماری عبادت کو قبول فرما، وارلا تو جواز محمد وعلی محمد کے دنیا کے گوشے میں جہاں بیشین حیدر کران کے جان مال عزت عبور اور ایمان کی حفاظت فرما، وارلا تو جواز محمد وعلی محمد کے جن مرحومین کی سارے ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے اور جن کے لیے فاتح کی درخواست کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، وارلا تو جواز محمد وعلی محمد کے دنیا کے گوشے میں جہاں بیشین حیدر کران ان کی جان مال عزت عبور خصوصاً اس وبا سے ان کو محفوظ رکھ، وارلا تو جواز محمد محمد کا یوسف زہرا خون منتقم امام حسین امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے اعوان انصار میں معشور فرما۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یاسمین بند علی اور ان کی فیملی کے مرحومین، صفدر بند علی، رباب میک جی اور ان کی فیملی کے مرحومین، کنیز چندو اور ان کی فیملی کے مرحومین کو ایصال کریں۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر، باب الہوائے اے مولا